إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين أبو عبد الله اللهم إنك تعلم إنه ما كان مني لم يكن تنافسا في سلطان ولا التماسا من قبول الحكام لكن لنري معالم دينه ونظهر الإصلاح في بلاده ويأمن المظلومون من عباده ويعمل من فرائضك وسننك وأحكامك. صلوات پڑھیے محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے کربلا تک جو کچھ گزرا، حسین نے جو اقدامات کیے، جو قدم اٹھائے، جو قربانیاں دی، ان کا مقصد بیان کرتے ہوئے بارگاہ معبود میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے، اگر میں نے اپنا وطن چھوڑا، اگر میں نے بھوک پیاس برداشت کی، اگر میں نے اقربا کی قربانی دی، اتنی ساری مصیبتیں برداشت کی، اگر میں نے خطبے دیے، اگر میں نے خطوط دیے، جو کچھ بھی میں نے کیا، اگر میں نے تلوار اٹھائی، ان کا مقصد نہ کرسی حاصل کرنا تھا، نہ پاور حاصل کرنا تھا، نہ دنیا کا دھن دولت اکٹھا کرنا. میں نے کوئی کام بھی مقاصد کے لیے نہیں کیا ہے. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ تیرے دین کی نشانیاں دوسروں کو دکھا، جو مٹ رہی تھی، چھپ رہی تھی، جو دب رہی تھی، اور تیرے ملک میں جو فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا اس کی اصلاح کر دوں، تیرے بندے چین کی نیند سو سکے، ظلم و ستم سے بچ کر کے امن و امان کی زندگی بسر کر سکے، اور جن چیزوں کو تو نے واجب قرار دیا ہے، جنہیں تو نے مستحب قرار دیا، تیرے احکام و قوانین پر عمل کیا. میرا اور کوئی مقصد دوسرا آتی. ایسا انسان جس نے دین خدا کی بقا کے لیے، جس نے اللہ کے بندوں کو قرآن و پرسکون زندگی فراہم کرنے
اس انسان کی اگر یاد منائی جائے تو کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ نہ منائی جائے تو قابل اعتراض ہے، لیکن اگر اس کی یاد منائی جائے تو نہ صرف قابل اعتراض نہیں ہے بلکہ قابل مدح و ثنا۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام نے عزاداری اور حسین کی یاد منانے پر بہت زور دیا، خصوصاً امام حسین پر رونے۔ عزاداری میں بھی سب سے اہم جو عزاداری کا خان نے ہمیں بتایا ہے وہ حسین کی مصیبتوں پر آنسو بہانا، رونا، چیخ چیخ کے، اور اس کے لیے اتنا ثواب بیان کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی عقل انسان حیرت زدہ ہو جاتی ہے، دنگ ہو جاتی ہے، اتنا ثواب۔ من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے اس پر جنت واجب۔ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے اس پر بھی جنت واجب ہے، جو رولائے اسے بھی جنت واجب۔ اگر رونا نہ آئے کم از کم رونے کی شکل جو بنا لے اس پر بھی جنت واجب ہے۔ یا دوسری حدیث میں پایا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا فاطمہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ، یہ فاطمہ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہے، الا عین بکت علی الحسین، سوائے اس آنکھ کے جو حسین کے غم میں رو رہی ہے، جس کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ فإنها ضاحكة مستبشرة، یہ آنکھیں خوش ہوں گی، ان کی آنکھوں سے خوشی ٹپک رہی ہوگی آنسو کی۔ یا چوتھی حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ فعلى مثل حسین فلیبکی الباکون، حسین جیسے پر ہر رونے والے کو رونا چاہیے۔ فإن البكاء على الحسين يحط قلوب العظام، کیونکہ حسین پر آنسو بہانا، حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا۔ اتنی تاکید ہے امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں پر رونے کے سلسلے میں۔ دیکھیے ہم نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں دو قسم کا رونا ہے جس کی بہت تاکید کی گئی اور جس کے لیے بڑا ثواب مقرر۔ ہر رونے کی بات نہیں ہوئی، رونے تو بہت سارے قسمیں ہیں۔ دو قسم کا رونا ہے جس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک رونا ہے خوف خدا، اللہ کی عظمت کا احساس کر کے، اس کی کبریائی کا تصور کر کے آنسو بہانا، یہ وہ گریہ ہے جس کو اسلام نے بہت پسند کیا ہے، اس کے لیے ثواب عظیم کا ذکر ہوا ہے۔ خود مولا کائنات ماشاءاللہ سب کے سب دعائے قبیل پڑھتے ہیں نا، اس رونے کا تذکرہ وہاں ہے، ارحم من رأس مالہ الرجاء والسلاح والبکاء، خدایا ان لوگوں پر رحم کر جن کا کل سرمایہ، کل پونجی تجھ سے امید ہے۔ ہم تیرے امید کے سہارے ہی جی رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارحم من رأس مالہ الرجاء والسلاح والبکاء، اور ان کے پاس ایک ہی حربہ ہے، وہ تیری عظمت اور تیرے خوف کے احساس سے آنسو بہانا۔ یہ وہ رونا ہے، یہ وہ گریہ ہے جس کو مولا کائنات ان لفظوں میں یاد کیا۔ قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر ایسے رونے کو بڑا قابل تعریف مانا گیا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کی صفات بیان کیے گئے ہیں، انبیاء کی عظمتوں کو بیان کیا گیا۔ انبیاء کتنے اعلیٰ درجے اور اعلیٰ مقام کے مالک ہیں، اسے بیان کیا گیا۔ اگر آپ حضرات وہاں بیٹھے قریب آ جائیں نا، کیونکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو، آگے بڑھائیے، پوری جگہ خالی ہے، پورا فرش خالی پڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے انبیاء کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ انبیاء
ان کی صفات ان کی جدا تتلی علیہم آیاتنا خروا سجدا بکیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآنی آیتوں کی، اللہ کی آیتوں کی جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ روتے روتے سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ یہ کون سا رونا ہے، کون سا گریا ہے؟ یہ عظمت خدا کے احساس کا گریا ہے۔ قرآن مجید اس آنسو کو انبیاء کی صفات میں شمار کرتا ہے۔ انبیاء جو اعلیٰ صفتوں کے مالک ہیں، ان کا جب قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ان کی عظمت کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہزار و قطار اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پھر قرآن مجید ایک دوسری جگہ پر اب انبیاء کا تذکرہ نہیں، یہ صالحین کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ کے وہ بندے جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، اچھے کام کرنے والے جو اللہ کے بندے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں قرآن جب ان کا تذکرہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے وہ بندے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی ذکر خدا جب ان کے سامنے آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ روتے ہوئے اوندھے منہ گر پڑتے، یخرون للاذقان یبکون، روتے روتے یہ اوندھے منہ گر پڑتے ہیں اور ان کے خضوع و خشوع میں اور اضافہ۔ یہ گریا کون سا گریا ہے؟ یہ رونا کون سا رونا ہے؟ اتنی آسانی سے کہہ دینا کہ رونا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ رونا جائے سوچو تو بھائی، کس رونے کی بات کر رہے ہیں؟ ایک رونا تو میں نے اپنے خدمت میں بیان کر دیا، وہ رونا کون سا رونا ہے؟ وہ رونا ہے جو ذات خدا میں ہے، عظمت خدا کا احساس کر کے جن کی آنکھوں سے آپ کو ٹپک پڑے، نہ صرف یہ کہ وہ لائق مذمت نہیں ہے بلکہ قابل تعریف۔ یہ رونا، یہ آنسو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل پاک و صاف، یہ طہارت قلب اور پاکیزگی نفس کی علامت ہے۔ یہ آنسو ترجمان ہے پاک دل، جیسے اچھی باتیں، قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا، جب بولو تو اچھی باتیں، گندی باتیں بری باتیں بولنا ایک مسلمان کو کیا ہے؟ انسان کو فیل نہیں دیتا۔ اگر سمجھدار انسان ہے، اگر عقل مند انسان ہے، اگر وہ عقل کا مالک انسان ہے تو کبھی بری بات زبان پر نہیں لائے گا۔ اگر کوئی انسان اچھی اچھی باتیں کرتا ہے ہمیشہ تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ عقل والا ہے۔ زبان ترجمان بن جاتی ہے علم اور عقل کی، اسی طرح سے آنسو ترجمان ہوتے ہیں دل کی پاکیزگی۔ وہ آنسو جو اللہ کی یاد میں بہے، وہ آنسو جو اللہ کی عظمت کے احساس سے بہے۔ البتہ رونے والوں جو اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں گناہ کچھ کیا ہوا ہے، جب اللہ کا نام آتا ہے تو ڈر کے مارے اپنے گناہوں کے ڈر سے رونے لگتے ہیں۔ لیکن کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، زندگی میں جو کچھ کیا ہے ثواب کے سوا کچھ نہیں کیا، یا واجب کو انجام دیا ہے یا مستحب کو انجام دیا ہے۔ ان کی زندگی میں حرام تو دور کی بات ہے، فعل مکروہ بھی نہیں پایا جاتا، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ وہ اللہ کی عظمت کے احساس کی بنا پر ہوتے ہیں، اپنی حقارت کو دیکھتے ہیں، اللہ کی
گناہوں میں گزرتی ہے مگر وہ گناہ کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ کربلا میں جو امام حسین کے مقابلے میں ان میں سے زیادہ تر افراد وہ تھے جو ثواب سمجھ کے آئے، نہ امام حسین کو پہچانتے تھے نہ وہ یزید کو پہچانتے، کو بہکا دیا گیا تھا کہ جو امام حسین علیہ باللہ باغی ہیں، حکومت کے خلاف سرکشی پہ اتر آئے ہیں اور باغی کے خلاف لڑنا ضروری ہے، ثواب سمجھ کے آئے۔ عمر شاہ نے صبح عاشورہ جب امام حسین پر حملے کا حکم دیا تھا، معلوم ہے کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا حسین پہ حملہ کرو تمہیں جنت کی بشارت۔ کیا بات ہے، جنت کے جوانوں کے سردار کا گلا کاٹ رہے ہیں جنت کے لالچ میں، جنت نہیں، انہیں احساس گناہ ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہے، ابھی دل مردہ نہیں ہوا ہے کہ عمر صاحب کی فوجیوں کی طرح سے، دل زندہ ہے ابھی مگر کچھ گناہ ہیں، تو خدا اپنے گناہوں کی خوف سے، اللہ کے خوف سے روتے ہیں، مگر کچھ وہ ہیں جو عظمت پروردگار کے احساس سے۔ اس کا بہترین نمونہ اگر آپ کو نظر آئے گا 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں امام حسین کی شکل میں نظر آئے۔ 9 ذی الحجہ میں سارے حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، دعا و مناجات میں مسجد کی جیسی دعا امام حسین نے کی ہے، لاجواب دعا۔ آج بھی ہم لوگ عرفے کے دن دعا امام حسین پڑھتے ہیں۔ امام حسین نے یہ دعا کس طرح سے پڑھی تھی؟ خیمے سے باہر نکل کے سورج کے نیچے زمین چل رہی تھی، اوپر مکہ جانتے بڑا گرم ہوتا ہے، ریگستان ہے پورا، ریتیلی زمین ہے، زمین ریت کی زمین جہاں سورج پڑتا ہے فوراً گرم ہو جاتی ہے۔ ایک سال میں حج کے لیے مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی ویسے ہی دعائے عرفہ پڑھوں گا جیسے امام حسین نے پڑھی، اگر مکمل شباہت میں سے کچھ تو ہو جائے گی، تھوڑی بہت 100% ایسے ہی 10% 20% سے ہی کچھ تو امام کی نقشے قدم پر چلیں گے۔ میں نکلا اپنے خیمے سے، پیر چل رہے تھے، نہیں میں تو پڑھا رہا ہوں، 1 گھنٹے سے کم از کم 1 گھنٹے کی جو ہے وہ دعا ہے، 5 منٹ نہیں گزرے کہ میں خیمے کے اندر بات کروں، اتنی گرمی، سورج کی گرمی الگ سے، زمین الگ سے جل رہی۔ امام حسین نے پوری یہ دعا آسمان کے نیچے تپتے ہوئے سورج کے مقابلے میں جلتی ہوئی زمین پر انجام دی، اس طرح سے کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی امام حسین کے آنسو رکے۔ امام حسین نے کون سا گناہ کیا؟ یہ گناہ کے احساس کا آنسو نہیں ہے، سزا کے خوف کا آنسو نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی قابل قدر ہے، اچھی چیز ہے، نہیں، یہ آنسو جو ہے اللہ کی عظمتوں کی بریائی کا آنسو۔ چنانچہ آپ دعائے عرفہ کو دیکھیں کہ امام حسین پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ، تو نے ہمیں یہ نعمت دی، یہ نعمت، میں نے بدلے میں نے کیا کیا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام معصوم کہہ رہا ہے، جس کی خطا غلطی کا تصور بھی نہیں ہے۔ محمد عسکری نہیں کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں گناہ کیے ہوئے، امام معصوم تصور بھی نہیں ہے، خدایا تو نے یہ نعمت دی مگر میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ظاہر سی بات یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے، جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا ہی ایک بات کرے گا ہوگا۔ فرض کیجیے کہ آیت اللہ سیستانی یہاں پر آ جائے، آیت اللہ سیستانی آ جائے، اب آپ سب لوگ کتنے ادب احترام سے بیٹھے ہیں، ہے نا؟ شاید کچھ لوگ آپ بھی رہو لگا ہے کہ ڈنڈا نہیں ماریں گے، وہ ان کی عظمت کے لیے ایک بچہ ہے، بچہ ممکن جا کر ان کی گاڑی سے کھیلنے لگے، بچے کو پتہ ہی نہیں کہ کون ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسی طریقے سے جو معرفت خدا کی امام حسین کو ہے وہ ہمیں آپ کو نہیں ہے، لہذا ہم چند رکعت نماز پڑھ کر کے بھی سینہ تان لیتے ہیں، ہم تو وہ ہے جو نمازی ہے، ہم تو دعائے کمائل پڑھتے ہیں، ہم تو دعائے مدبار پڑھتے ہیں، ہمارا جیسا کون ہے؟ لیکن حسین ابن علی کو دعائے عرفہ کو اٹھا کر کے دیکھیں، سراپا تقصیر نظر آتے ہیں،
ایک رونا یہ رونا، اور ایک رونا بھی اسلام میں قابل حمد و ثنا ہے، وہ امام حسین کا رونا ہے۔ ایک رونا عظمت خدا کی احساس کا رونا ہے، اور ایک رونا جو ہے وہ امام حسین کا رونا ہے۔ یہ وہ گریا ائمہ علیہ السلام کے دونوں طرح کا رونا پایا جاتا ہے۔ عظمت خدا کے احساس کے ساتھ بھی وہ آنسو بہاتے تھے، اور امام حسین کی مصیبت پر بھی آنسو بہاتے۔ دعائے مطبع آپ سب لوگ پڑھتے ہیں، دعائے مطبع امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے منسوب ہے۔ امام سے جو ہے منسوب ہے، اس میں کیا ہے؟ وعلى الأقائم من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب الناطقون ولمثلهم فلتغرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون۔ اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت علی کے پاک و پاکیزہ ہستیاں اس قابل ہیں کہ ان کے پر رونے والے آنسو بہائیں، ندبہ کرنے والے ندبہ کریں۔ ان کے جیسے افراد کے اوپر مسلسل آنکھوں سے آنسو بہتے رہنا، اور پھر آنسو نہیں، یضج الضاجون، چیخیں مار مار کے رونا چاہیے۔ دو طرح کے آنسو، ایک احساس ہے عظمت خدا کا آنسو، اور ایک امام حسین کے غم میں اور ان کی مصیبت پر آنسو بہانا۔ دونوں آنسوؤں کے اپنے اثرات اور فائدے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کا احساس کر کے آنسو بہائیں، تو فائدہ کیا ہے؟ لوگ کیا کریں؟ کیوں روئیں؟ کیوں آنسو بہائیں؟ اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے، اس کا کوئی اثر؟ یہاں اس کا اثر ہے۔ اس کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ دھل جائے، اگر ہے گناہ۔ رونے والے لوگ سمجھے نا، ایک وہ ہے جن کے گناہ ہے، ایک وہ ہے جن کے گناہ نہیں ہے۔ گناہ دھل جاتے ہیں، ایک فائدہ اس کا یہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں البکاء من خشیت اللہ ینیر القلب۔ جب انسان خوف خدا میں آنسو بہاتا ہے، انسان جب روتا ہے خوف خدا میں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے دل دھل جاتا ہے، اس دل سے پھر نفرت نکل جاتی ہے، کینہ نکل جاتا ہے، حسد نکل جاتا ہے، اس دل میں حسد باقی نہیں بچتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں اس دل سے متعلق رکھتے ہیں، سب کیا ہے؟ بھول جائے۔ دوسرا اثر اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے، انسان جنت میں جانے کے لائق بن جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اللہ جل شانہ جناب موسیٰ سے خطاب کرا، یا موسیٰ ابلغ امتک انہ ما یتقرب الی المتقربون بمثل البکاء من خشیت۔ بہت سارے افراد وہ ہیں جنہیں اللہ سے قربت کا درجہ ملتے ہیں۔ ہم سب کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اللہ کا تقرب مل جائے۔ ہم جتنے بھی اچھے کام کرتے کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قربت۔ مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ ہمارے ہاں مجلس تفریح نہیں ہے، عبادت ہے، اور ہر عبادت کاہے کے لیے؟ قربتاً الی اللہ۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمیں اللہ کی قربت مل جائے، تقرب الی اللہ کے درجے پر ہم فائز ہوں، یہ ہم سب کی خواہش ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ سے قریب کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ
سب سے بلند جگہ کے اوپر ان کا جنت میں ٹھکانا ہے. وَلَا يُشَارِكُهُمْ أَحَدٌ، اور اس جگہ میں ان کا کوئی اور شریک نہیں ہوگا. یہ درجہ، یہ مقام فقط ان لوگوں کے لیے ہے جو خوف خدا اور احساس سے عظمت خدا کے باعث آنکھوں سے آنسو. دوسرا فائدہ یہ ہو گیا. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حسین چہرہ بھی سامنے آ گیا مگر نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا نہیں. موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، ہزاروں وہ چیزیں وہاں پر نظر آتی ہیں جنہیں دیکھنا جائز نہیں، حرام ہے. کوئی دیکھنے والا ہے بھی نہیں. آج کل تو ہے نا کہ ہر بچے کے پاس کم سے کم ٹیبلٹ تو وہی ہے، موبائل تو ہے ہی ہے. اپنا کمرہ اندر سے بن کے پرائیویسی کے نام پر، پرائیویسی کے نام پر اکیلے ہیں کمرے میں، کچھ بھی دیکھنے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. لیکن خدا کی یاد آ گئی اور اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بچا. عین غضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جس نے اپنے کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا جن کا دیکھنا حرام کر جائے. تین آنکھیں وہ ہیں جو قیامت کے دن خوشحال ہوگی، ضاحکۃ مستبشرہ ہوگی، ان کی آنکھوں میں آنسو نظر نہیں آئے. یہ فائدہ ہے کس چیز کا؟ یاد خدا میں ہوگی. یہی تینوں فائدہ جو ہے امام حسین پر بھی ہوگی گا. یہی تینوں فائدہ ہے. امام حسین پر رونے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں. امام حسین پر رونے کی وجہ سے بھی انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے. امام حسین پر رونے کی وجہ سے قیامت کے دن پھر رونا اسے نہیں پڑتا. تینوں چیزیں کیا تعلق ہے یاد خدا میں، خشیت خدا میں اور امام حسین کی مصیبتوں میں؟ ہم کیوں روتے ہیں؟ مصیبتیں امام حسین پہ روتے ہیں نا. اس پہ روتے ہیں کہ امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا سوا دیا. اس پہ روتے ہیں کہ 6 مہینے کے اصغر کو بھی پانی نہ دیا گیا، پانی کے بدلے 3 پھل کے 3 پھر کا گلا چھید دیا. اس پہ روتے ہیں حسین کے جنازے کو گھوڑے کے ٹانگوں سے قبال کر دیا. اسی پہ روتے ہیں. یہ ساری مصیبتیں حسین نے کیوں برداشت کی تھی؟ کیوں یہ واقعہ حسین کے ساتھ پیش آیا؟ اس لیے کہ حسین دین خدا کو زندہ کرتا. اس لیے کہ حسین لوگوں کو خدا کی عظمت سے واقف کرانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کتنا عظیم
دلوں میں خوف خدا حسین پیدا کرنا چاہیے۔ اگر حسین یہ قربانیاں نہ دیتے، نہ دین خدا بچتا، نہ خدا کی عظمت کا احساس باقی رہتا، نہ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا۔ وہاں رونا کس لیے تھا؟ خشیت خدا میں تھا نا، خوف خدا میں تھا۔ حسین کا بھی مشن کیا تھا؟ یہی تو تھا نا۔ اگر حسین یہ ساری قربانیاں نہ دیتے تو یہ سب کچھ نہ باقی بچتا۔ حسین کی قربانیوں کے باعث دین بچا، حسین کی قربانیوں کے باعث عظمت خدا کا احساس بچا، حسین کی قربانیوں کے باعث خوف خدا باقی بچا، حسین کی قربانیوں کے باعث نماز، روزہ، حج جو کچھ بھی ہے سارا دین حسین کی قربانیوں کے باعث ہے۔ جب خوف خدا کی بنا پر رونے والے کا وہ حج و ثواب ہے تو حسین کی قربانیوں پر بھی، اس قربانی پر جس نے دین کو بچایا ہے، تب اس کا رونے کا یہ ثواب نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے یہ ساری قربانی کس لیے کی؟ مقصد حسین کیا تھا قربانیوں کا؟ اس لیے امام حسین نے یہ ساری قربانیاں پیش کی۔ امام حسین نے قربانیاں اس لیے پیش کی تاکہ امت کو گناہوں کے دلدل میں گرنے سے بچائے۔ یہ ساری قربانیاں امام حسین نے عرض کر چکا ہوں کہ شعوری اور اختیاری، تو مجبور نہیں تھے قربانیوں کے لیے، نہ واقف بھی نہیں تھے قربانیوں سے، واقف تھے کہ ہمارے اس عمل کا نتیجہ یہ ملے گا، جانتے تھے امام حسین۔ اس لیے یہ ساری قربانی دی، یہ ساری قربانی جو امام حسین نے پیش کی ہے وہ صرف اور صرف دین خدا کی حفاظت کے لیے امام حسین نے ساری قربانیاں پیش کی ہیں، امت کو خطرات سے آشنا کرنے کے لیے، وہ خطرے جو امت کو تباہ کرنے کی درپے تھے اسے بچانے کے لیے۔ دیکھیے ہر قوم میں خطروں سے بچانا اچھا مانا جاتا ہے، البتہ خطرے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خطرہ وہ ہے جس سے ہماری دنیاوی زندگی خطرے میں پہنچ جاتی ہے، مادی خطرہ، اور ایک خطرہ وہ ہے جس سے ہماری آخرت کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اخروی خطرہ، معنوی خطرہ، روحانی خطرہ۔ وہ لوگ جو اکنامکس کے ماہر ہیں وہ لوگوں کو ہوشیار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ہاں معاشی بحران آنے والا ہے، بازار میں مندی آنے والی ہے۔ جو لوگ صحت اور ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ لوگ بیماری کے خطرات سے آگاہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں فلاں وبا پھیلنے والی ہے۔ جب کووڈ 19 آیا تھا تو خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا، ہاتھ نہ ملاؤ، یہ نہ کرو، وہ ساری باتیں ہوتی تھی نا۔ دنیا کا ہر عقل مند انسان
اگر صحت کے سلسلے میں، ہیلتھ کے سلسلے میں ہمیں جو الرٹ کیا گیا تھا، ہم نے اس پر دھیان نہ دیا، یا ہمیں پتہ نہ چلا، یا ہمیں نہیں بتایا کہ کیا ہوگا، بیمار پڑ جائیں گے، 25 30 40 50 سال جو باقی زندگی اور تکلیفوں میں، اتنے ہی تو ہے نا۔ لیکن اگر آخرت کی زندگی کے خطرات سے ہم کو کتاب نہ سمجھایا گیا، نہ بتایا گیا، اور ہم نے اس پر توجہ نہ دی، تو معاملہ 2 دن 4 دن 1000 سال 10,000 سال 50,000 سال کا نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ ہے، تکلیف ہمیشہ کی۔ دعا قبیل میں آپ پڑھتے ہیں نا، مولا کائنات اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ خدایا تو جانتا ہے ہم سے دنیا کی مصیبت بھی برداشت نہیں ہو پاتی، حالانکہ قلیل مدت یسیر بقاؤ، کہ دنیا کی مصیبت چند دنوں کی ختم ہو جائے گی بہرحال، تو جو انسان دنیا کی مصیبتیں برداشت نہیں کر پاتا وہ آخرت کی مصیبتوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ لہذا جہاں دنیاوی خطرات سے آگاہ کرنا اچھی بات ہے، وہاں آخرت کے خطرات سے آگاہ کرنا اس سے زیادہ اچھی بات ہے۔ اگر کوئی خطرہ محسوس کرنے کے باوجود آپ کو نہ بتائے، ہمیں پتا ہے کہ آگے گڑھا ہو گیا ہے، آپ کو نہیں پتا ہے، صبح آئے تو گڑھا نہیں تھا، ماشاءاللہ ہماری حکومتیں جب چاہتے ہیں گڑھا کھول دیتی ہیں، کوئی وارننگ بھی نہیں ہوتی، کوئی الارم بھی نہیں ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ گڑھا ہے، ہمیں آپ سے نہیں بتایا، اور آپ کو پتا چلے کہ جانتے تھے انہوں نے نہیں بتایا، آپ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اچھا کہیں گے ہمیں، پورا سماج ہماری مذمت کرے گا، تمہاری وجہ سے اس کی جان چلی گئی، تم اگر بتا دیتے تو خطرے سے بتانا ہر قوم میں ضروری سمجھا جاتا ہے، نہ بتانا گناہ ہے، یہی حق اسلام میں بھی ضروری ہے کہ خطرات سے لوگوں کو بتایا جائے، بیدار کیا جائے، بچایا جائے لوگوں کو کہ خطرے کہاں کہاں پر آپ کے انتظار میں ہیں، تاکہ لوگ خطرے سے محفوظ رہیں۔ اور یہاں پر کسی کو کہنے کا حق نہیں، آپ سے کیا مطلب، ہم لوگ بگڑ جائیں گے، آپ سے کیا، آپ کون ہوتے بتانے والے ہیں؟ ہم پر بتانا واجب، آپ پر سننا۔ خطرے سے آگاہ کرنے کا دوسرا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ خطرات سے آگاہ کرنا عقل کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں، اے صاحبان ایمان، اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی بچاؤ۔ فیملی جو ہے وہ دنیا والی فیملی نہیں ہے، ہمارے یہاں فیملی چھوٹی سی ہوتی ہے، ہندوستان میں پھر بھی بڑی ہوتی ہے، آپ یورپ امریکہ چلے ہیں، وہاں کی فیملی کتنی بڑی ہوتی ہے، میاں بیوی بچے والسلام، دادا دادی نانا نانی کی کوئی جگہ، بھائی بہن بھتیجا کزن وغیرہ، ایسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارا پھر بھی فیملی تھوڑی بڑی ہوتی ہے، اسلام کی فیملی بہت بڑی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہماری فیملی میں شامل ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچاؤ، خطرے سے ان کو آگاہ، خطرے سے آگاہ کرنا وہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جو اسلام میں کیا ہے؟ واجب، اسلام میں واجب ہے۔ امام حسین مدینے سے کس لیے نکلے تھے؟ امام نے تحریری وصیت نامہ لکھا، اس میں کیا لکھا ہے؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف انہی عن المنکر، میں جو مدینے سے نکلا ہوں کرسی کے لالچ میں نہیں نکلا ہوں، فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا ہوں، شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، میرے نکلنے کا فقط ایک مقصد ہے، نانا کی امت فاسد ہو چکی ہے، اس کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح کا ذریعہ کیا ہے؟ ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امام حسین کس لیے نکلے تھے؟
خطرات سے آگاہ کرتے ہیں۔ کون سے خطرات تھے جس سے امام حسین امت کو آگاہ کرنا چاہتے، بتانا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ مجلسوں میں ان خطرات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک خطرے کو آج پیش کرتا ہوں۔ ایک خطرہ جو امت کے وجود کو دہلا رہا تھا، امت کا وجود خطرے میں پڑ رہا تھا، اس خطرے کے بعد وہ ہے بدعت کا۔ بدعت کسے؟ بدعت کا نام تو بہت سنتے رہتے ہیں نا، یہ بدعت، وہ بدعت، وہ بدعت، وہ بدعت کا کہ ہر نیا کام بدعت نہیں، ایسا نہیں۔ بدعت کہتے ہیں کسے ہیں؟ ادخال فی الدین ما لیس فی الدین واخراج من الدین ما فی الدین۔ اچھی طرح اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے کہ بدعت کیا ہے؟ جو دین میں ہے اسے دین سے نکال دینا، یہ بدعت ہے۔ روزہ واجب ہے، آپ کہیں کہ نہیں ہے۔ حجاب پردہ واجب ہے، آپ کہیں نہیں ہے۔ سود حرام ہے، آپ کہیں نہیں ہے۔ غیبت حرام ہے، آپ کہیں نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک گناہ کرتے ہیں، گناہ سمجھ کے، معلوم ہے کہ گناہ کا سود لے رہے، پتہ ہے کہ حرام ہے، اس امید میں کہ توبہ کر لیں۔ ہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر، پتہ ہے کہ موت کب آئے گی، موت تو کسی سیکنڈ آ سکتی ہے نا۔ ابھی میں ممبر پہ تقریر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے تقریر پوری نہ کروں اور موت آ جائے۔ وہ امکان ہے کہ نہیں ہے؟ اچانک کیا مرتے نہیں دیکھا کسی کو؟ 100 سال کی عمر ہو کے تب مریں گے؟ گارنٹی ہے اس بات کی؟ جوان نہیں مرتے، بچے نہیں مرتے۔ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے مگر گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ نہیں، گناہ کرتا ہے، گناہ کو گناہ مانتا بھی نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اخراج من الدین ما فی الدین، جو دین میں ہے اسے دین سے نکالو، جو دین میں نہیں ہے اس کو دین میں شامل کرو، جو دین میں نہیں اسے دین کا حصہ بنا دینا۔ یہ کرو کہ اپنا ثواب ملے گا۔ بھائی کس نے کہا؟ اللہ نے کہا تو رسول نے کہا؟ نہیں، ہمارے ابا نے کہا، دادی نے کہا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے بھائی، ہوتا ہے، آپ کا اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے ہوتا ہے کے اعتبار سے کرتے رہیے، رسم و رواج کے اعتبار تو دین نہ بنائے۔ دین وہی ہے جو اللہ کہے، دین وہی ہے جو رسول اللہ کہے، دین وہی ہے جو اہل بیت کا کام ہے، بس سلام۔ اس کے علاوہ کچھ دین نہیں ہے۔ ادخال فی الدین ما لیس فی الدین واخراج من الدین ما فی الدین، جو دین میں ہے اسے دین سے نکال دینا، جو دین میں نہیں اسے دین میں داخل کرنا، یہ ہے بدعت۔ کیا کہنا اس عظیم ہستی کا جس نے ایک ہی عمل میں دو بدعتیں کر ڈالی؟ کتنا بڑا ہوگا وہ آدمی؟ ایک ہی عمل میں دو بدعتیں، بدعت تو حرام ہے نا۔ اذان میں حی علی خیر العمل کو نکال دیا، اذان کا حصہ تھا نا، جو دین میں ہے دین سے نکال دیا بدعت۔ حی علی خیر العمل کو نکال دیا، ایک بدعت۔ الصلاۃ خیر من النوم کو داخل کر دیا، دوسری بدعت۔ ایک اذان میں دو بدعتیں، بدعت بدعت بدعت۔ البتہ یہ جو ہے بدعت کہنے کی بات ہے، بدعت بولتے ہیں، یہ بدعت وہ بدعت، وہ بدعت کا معنی سمجھو کیا ہے؟ جو دین میں نہیں ہے اسے دین میں شامل کر دینا۔ جی چشمہ پہننا واجب ہے، کہا ہے بھائی، شریعت نے کہا چشمہ، یہ کہ آپ کی ضرورت ہے آپ پہن لیجیے، لیکن واجب تو نہیں، مستحب بھی نہیں ہے۔ یا جو چیز واجب ہے اسے آپ دین سے خارج کر دیں، اسے کہا جاتا ہے بدعت۔ اور جب بدعت کسی سماج میں پھیل جائے تو اس وقت امام حسین ہی نہیں، ہر عالم کی ذمہ داری۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ جس جو جانکاری رکھتا ہو، معلوم۔ عالم کے لیے امامہ ضروری نہیں، بیٹھے ہوئے بغیر امامے، اگر امامے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی باہر والا ان کو عالم مانے گئے، ہم بھی نہیں جانتے۔ کبھی ایئرپورٹ ہمیں کہتے ہیں کہ کیا ہے، دیکھو جب پتہ چلے ہم 13 سال انہوں نے مدینہ سے، 8 سال ایران میں رہے، 5 سال ہندوستان میں پڑھا۔ عالم یعنی جو جانتا ہو، جتنا آپ جانتے اتنے کیا معلوم ہے۔ ہر شخص عالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، جتنا جانتا ہے اس کے لحاظ سے عالم ہے، جو
جو عالم ہے اذا ظہرت البدع، پیغمبر فرماتے اذا ظہرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظہر علمہ، اگر کسی معاشرے میں کسی سماج میں بدعتیں ظاہر ہو جائے تو عالم پر واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے. معلوم ہے یہ دین نہیں، بتاؤ کہ یہ دین نہیں، یہ خرافات. وَإِن لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اس نے ایسا نہ کیا، ڈر گیا سماج سے، خوفزدہ ہو گیا، نظام کی سماج والے ہمیں تمہارے سماج سے نکال باہر کریں گے کیونکہ وہ گناہ وہاں بڑا رائے. کچھ گناہ ہوتے ہیں نا کہ سماج میں رائج اتنا ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف زبان کھولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، قیمت چکانی پڑتی ہے، ڈر جاتا ہے. یا چھوڑو خام کا، آپ نے اچھا خاصا اپنے زندگی کاروبار چل رہا ہے کہ وہ خام کا خطرے میں ڈالو، گاڑی چل رہی چلنے دو، کیونکہ ہم بولیں گے سماج میں کچھ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے نا. اس سماج نے جب پیغمبر پر پتھراؤ کر دیا تو محمد عسکری تمہیں کہاں چھوڑے گا؟ یہ سماج، لیکن پیغمبر کیا پتھراؤ سے ڈر کے گھر بیٹھ گئے؟ اگر پیغمبر پتھراؤ سے ڈر کے گھر بیٹھ گئے ہوتے تو محمد عسکری کو بھی اس بات کی اجازت تھی کہ وہ ڈر کے گھر بیٹھ جائے. پیغمبر ڈر کے گھر نہیں بیٹھے، امام حسین ڈر کے گھر نہیں بیٹھے، قربانیوں سے گھبرائے نہیں. اذا ظہرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظہر علمہ، تو عالم پر واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے. وَإِن لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اور اگر وہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا، قوم کو بتاتا نہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ خلاف دین ہے، خلاف مذہب ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت. لعنت فقط چند لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، وہ اپنے نام رجسٹریشن کرا کے نہیں آئے ہیں، نہیں، جو بھی اس طرح کے صفات کو کرتا ہے. امام حسین بدعت دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑی بدعت کیا ہو سکتی تھی؟ یزید جیسا فاسق و فاجر اسلامی خلافت کی تخت پر ہے، اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہنا، اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہنا، اس سے بڑی اور بدعت کیا ہو سکتی ہے؟ ان بدعت کو دیکھ کے امام حسین نے فرمایا علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامۃ براع مثل یزید. جب مدینے کے گلیوں میں مروان سے امام حسین کی ملاقات ہوئی ہے، اور رات کے واقعے کے بعد، رات تو بڑا بڑک رہا تھا نا، ایک تو لوگوں کو کرو، ان کو پکڑ لو، سر کاٹ لو، فلاں کر دو. اب دوسرے دن جب گلیوں میں ملاقات ہوئی تو بہت اب لہجہ بدلا ہوا ہے، بالکل یہ جو ہے وہ ٹرک کی طرح، کبھی دھمکیاں بڑکیاں، کبھی بالکل جو ہے وہ بھیگی بجلی بن جاتی. اب بالکل بہت دوستانہ اندر، دیکھیے میں تو آپ کا دوست ہوں، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، اب خام لڑائی جھگڑے میں کیا رکھا ہے؟ ارے چھوڑیے بات، یہ گولی بیعت ہوئی ہے، اس کا تمام کیجیے. اب بیعت نہ کریں تو لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ قتل و خون ہوگا، لوگ جانے جائیں جاتے جانتے ہیں کہ آپ کے پاس فوج نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، جدید کے بعد یہ ہے یہ ہے یہ ہے، خام آپ کامیاب تو ہوں دنیا مارے جائیں گے. کہتا بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ چپ چاپ سے بیعت کر کے گھر پر بھی سکون سے، آرام سے، چین سے مدینے میں شام کی زندگی بسر کی. جدید سے کہہ دوں گا آپ کو کچھ وظیفہ وظیفہ نہیں. حسین نے کیا کہا علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامۃ براع مثل یزید. اگر امت پر یزید جیسا کوئی حاکم ہو جائے تو اسلام کا فاتحہ پڑھو. آج اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو اسلام دفن. حسین کی زندگی تو ایسے کٹ جاتی، پھر نہ ابی اکبر کے سینے پہ بنسی لگتی، نہ قاسم کے لاش گھوڑوں کے ٹانگوں سے پامال ہوتی، نہ عمر محمد شہید ہوتے، نہ زینب کے سر پہ چادر سکتی، نہ سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگتے. اسلام جب گدروں کو امام حسین نے دیکھا کہ گدروں کے خطرے سے آگاہ کیا، تو یاد ہوگا کہ بصرے والوں کو جو خط لکھا تھا امام حسین نے کیا کہا تھا؟ وَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ. سنت رسول اللہ کو مردہ بنا دیا گیا ہے اور بدعتوں کو زندہ کر دیا. امام حسین یہ خطرہ جو ہمارے سامنے بیان کیا، کاہے کا خطرہ ہے؟ بدعتوں کا. کیوں امام
امت کو بدعتوں کے خطرے سے آگاہ کرتے ہیں، الرٹ کرنے کے لیے امت کو کہ دیکھو تم جس ماحول میں ہو، یہ ماحول تمہیں گناہوں کے دلدل میں غرق کر کے جہنم تک پہنچا دے گا۔ اس کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ پہلی قربانی جو امام حسین نے شروع کی ہے وہ اپنے گھر سے اپنا وطن چھوڑا، ماں کی قبر چھوڑی، نانا کا مزار چھوڑا، بھیا حسین کی قبر چھوڑی۔ حسین رخصت ہو کر کے مدینے سے چل چکے، ابھی تھوڑی ہی دور یہ قافلہ گیا تھا۔ ایک دفعہ جناب عباس کی نظروں نے کیا دیکھا؟ حسین کی چھوٹی بچی سغرا دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، مہلن مہلا یا ابھی، اے بابا تھوڑا ٹھہر، اے بابا تھوڑا سا ٹھہر۔ جناب عباس آ کے امام حسین سے کہتے بھیا قافلے کو روک، بھیا ابھی تو قافلہ چلا ہے، رکنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ بھیا ذرا اس طرف دیکھو۔ حسین نے دیکھا کہ چھوٹی بیٹی چلی آ رہی، حسین نے قافلے کو روکا، بیٹا سو رہا، ہم تو تمہیں رخصت کر چکے، اب تم کیوں چلی آ رہی؟ جناب سغرا کہتی بابا میں اس لیے نہیں آئی ہوں کہ آپ مجھے ساتھ لے چلیں، تو آپ مجھے سمجھا سکتے، لیکن بابا بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے ایک دفعہ اپنے بھیا علی اصغر سے رخصت ہو۔ رباب آگے بڑھی، رباب کی آغوش سے سغرا نے علی اصغر کو لیا، اپنی گودی میں کچھ دیر تک سغرا نے علی اصغر کو پیار کیا۔ حسین کہتے بیٹا سغرا بھیا کو واپس کرو، قافلے کو دیر ہو رہی ہے۔ سغرا کہتے بابا اگر اصغر اپنے سے جس کی بھی آغوش میں چلا جائے لے لے، زبردستی بد کیجیے گا۔ زینب آگے بڑھی، علی اصغر نے باہر کی آغوش نہ چھوڑی، رباب آگے بڑھی، اصغر نے بہن کے آغوش نہ چھوڑی، ساری بیویاں کوشش کر چکی، آخر میں امام حسین آگے بڑھے، ہاتھوں کو پھیلایا، کان میں علی اصغر کے کچھ کہا، فوراً علی اصغر نے بہن کی آغوش کو چھوڑ دیا۔ شاید حسین نے یہ کہا ہو میرے لال اگر تم کربلا نہ جاؤ گے میری بے گناہی کی گواہی کون دے گا؟ اجرکم اللہ۔ علی اصغر بھی بہن کی آغوش کو چھوڑ دیتے، حسین کربلا پہنچ گئے۔ سب شہیدوں کے بعد جب حسین حل من ناصر یسرنا کی آواز بلند کر رہے تھے، ایک دفعہ خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین در خیمہ پہ آ کے کہتے رونے کا کیا سبب ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ جناب زینب کہتی بھیا آپ کی صدا استغاثہ نے علی اصغر پہ وہ اثر کیا ہے، اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا۔ حسین کہتے لاؤ میرے لال کو مجھے میرے حوالے کرو۔ رباب علی اصغر کو لے کے آتی، حسین نے آغوش پھیلائی، ہمک کے اصغر باپ کی آغوش میں آ گئے، اور عجب نہیں کہ باپ سے کہ بابا ارے سب بھیا اکبر کے بعد مجھے بھول گئے، اگر میری ضرورت نہیں تھی مجھے مدینے میں بہن سغرا کے پاس رہنے دیا ہوتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ سکتے کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہماری آنکھوں سے آنسو صرف دو چیزوں کے لیے جاری ہوں، یا خوف خدا عظمت خدا کے احساس کی بنا پر، یا غم حسین میں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ معبود سکتے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں بدعتوں سے محفوظ اور دور